إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک میں نون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 کے حوالے سے ہماری پچھلے خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی، جس میں رب العالمین نے اپنی توحید کا ذکر کیا، اور یہ صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، یہود ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، جنہوں نے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کا ایک ٹکڑا اور حصہ کہا، یا فرشتوں کی اللہ کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے لگے، یہ کھلے مشرک ہیں، اور شرک بہت بڑا جرم ہے. اس پر ہماری تفصیل سے بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، بدیع السماوات والارض. یہ آسمان جو کروڑوں سالوں سے تمہارے سر کے اوپر ایک چھت کے طور پہ کھڑا ہے، نیچے سے اس کو کوئی پلر نہیں دیا گیا، اوپر سے کوئی بیم نہیں رکھا گیا جس کے ساتھ اس کو ہینگ کیا گیا ہو، بغیر کسی سپورٹ کے صرف اللہ کا ایک آرڈر ہے اس کو، اور یہ اتنی بڑی چھت. اب دیکھیں، ایک ہماری انجینئرنگ ہے، یہ چھت کی سلیب جتنا اس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے، سیمنٹ، کرش، سٹیل، اس کا ریشو بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک حد پہ جا کے ہمارا انجینئر کہتا ہے کہ یہاں ضرور پلر آئے گا، پلر کے بغیر نہیں آگے چل سکتے، جو نیچے سے اس کو اٹھاتا ہے.
اور پھر اوپر سے لوہے کا ایک بیم جس کے ساتھ اس کو ہینگ کیا جاتا ہے، دونوں طرف سے سپورٹ، اس کے باوجود اس کی لائف کتنی ہے؟ کرپشن نہ ہو، پورے فارمولے کے مطابق فل مٹیریل دیا گیا ہو، تب بھی 50 سے 60 سال میکسیمم، اس کے بعد خود بخود وہ سریا جو اندر ڈالا گیا تھا وہ اس مٹیریل کی گرپ چھوڑنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر ٹکڑے گرنے لگتے ہیں، ایک وقت پہ آ کے پھر وہ دوبارہ یہ تو ہے کہ بالکل نارمل رہے، اور اگر ارتھ کوئک کا شکار ہو جائے، زلزلے کا شکار ہو جائے یہ بلڈنگ، تو 6 کچھ بس 6 پوائنٹ سم تھنگ، اس کے بعد مضبوط سے مضبوط عمارت بھی سلامت نہیں رہ سکتی۔ اور ایک وہ اللہ کی انجینئرنگ ہے، کوئی پلر نہیں، کوئی بیم نہیں، اس کا سائز دنیا کی کوئی طاقت ایکوریٹ نہیں بتا سکی، کھڑی ہے، کہیں سے شگاف نہیں ہے، کلر تک چینج نہیں ہوا، یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ پھر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنے یہ ستارے اور سیارے رکھے ہیں، سورج اور چاند اور زمین، ان 3 کا سائز اندازاً سائنسدانوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اندازہ ہے، اور پھر چند سیارے بھی ذکر کیے کہ جو اس زمین سے، اس سورج سے کروڑہا گنا بڑے، اور اللہ اکبر، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ والارض، اور زمین کا ذکر کیا، یہ ایک مضبوط چٹان ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اس کے اندر ایک جگہ پانی میٹھا ہے، ادھر کھارا ہے، کھود کے دیکھیں کوئی پائپ لائن نہیں ہے، ہماری سیوریج لیک ہو جاتی ہے، مکس اپ کر دیتی ہے، لیکن اللہ کا آرڈر ہے اس کو، کن فیکون، دونوں پانی الگ الگ چل رہے ہیں، مکس اپ نہیں ہو سکتے۔ زمین کا ایک ٹکڑا بنجر ہے، دوسرا زرخیز ہے، اور جو زرخیز ہے وہ فلاں فلاں سبزیاں اور پھل اگائے گا، فلاں فلاں اس ٹکڑے میں نہیں، وہاں جا کے ہوگی، علاقے کے لحاظ سے۔ اور تو اور زمین کے اوپر یہ جو ڈسٹ پڑا ہے، یہ جو مٹی پڑی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس گروسری کے لیے ہمارے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ اور ایک بڑی دلچسپ تحقیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الکلب فی اناء احدکم فاغسلوہ 7 مرات، اگر کتا آپ کے کسی برتن میں منہ ڈالے، کچھ کھا لے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، احداہن بالتراب، ایک مرتبہ مٹی سے مانجو۔ اب آج سے 35 40 50 سال پہلے جب یہ میکس، لیمن میکس، یہ ریم اور فلاں فلاں یہ واشنگ پاؤڈرز اور صابن نہیں ہوتے تھے، ہمارے علماء کرام ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اس وقت یہ صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مٹی سے مانج لو۔ اب یہ آ گئے ہیں تو اب شاید مٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک امریکن ڈاکٹر
اسی حدیث کی ریسرچ کے بعد مسلمان ہوا اور اس نے حیران کن بات کی، کہا کہ کتا اگر بائٹ کرتا ہے تو اس کے دانت والے جراثیم ٹرانسفر ہوتے ہیں، لیکن اگر کھاتا ہے، چاٹتا ہے، زبان استعمال کرتا ہے تو اس کی زبان کی اگلی نوک پر جو جراثیم ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور جو اس کی زبان والے جراثیم ہیں دانتوں سے زیادہ ڈینجرس ہیں۔ پروردگار نے نظام یہ رکھا ہے کہ دانتوں والے جراثیم فوراً افیکٹ کرتے ہیں، اثر انداز ہو جاتے ہیں اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ زبان والے جراثیم نارملی افیکٹ نہیں کرتے، اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن اگر کبھی یہ اثر انداز ہو جائیں تو یہ دانت والے جراثیم سے زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ ہے۔ اب اگلی بات جو اس نے کی، کہا کہ یہ جو اس کی زبان والے جراثیم ہیں یہ دنیا کے کسی کیمیکل سے نہیں مرتے سوائے اس مٹی کے۔ آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ بھی استعمال کر لیں، جب تک مٹی سے اس برتن کو نہیں مانجیں گے وہ جراثیم موجود رہیں گے اور کسی بھی وقت افیکٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کتوں کے استعمال میں آنے والے برتنوں کو دھونے کے لیے انہوں نے ایک پاؤڈر بنایا جس کے اندر 70% یہی مٹی اور ریت ہے، باقی دوسری چیزیں ہیں۔ اب اوپر سے وہ پاؤڈر ہے لیکن ہے وہ مٹی۔ چنانچہ اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ رسول اللہ نے اس وقت فرمایا تھا جب یہ پاؤڈر اور ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا کہ کتے کے برتن کو مٹی سے مانجو۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے اور اپنے نبی کے ذریعے اتنے سال پیشتر یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھائیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ذکر کیا بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان اور پھر ان کے درمیان رہنے والی مخلوق، اس سب کا خالق اللہ ہے۔ ایک ایک چیز پر انسان دور نہ جائے، اپنے جسم کے مختلف اعضاء پر غور کرنے لگ جائیں۔ ایک ایک بال کتنا امپورٹنٹ ہے جہاں اللہ نے اس کو لگایا ہے، ایک ایک عضو اور اس کا فنکشن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بڑی صلاحیتوں سے نوازا، بڑا علم دیا۔ دل کا آپریشن کر رہا ہے، بائی پاس جس کو کہہ رہے ہیں۔ آنکھ کتنی سینسیٹیو ہے، اس کا آپریشن کر رہا ہے مشینوں کے ذریعے۔ لیکن ایک حد آتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے، کہتا ہے اب میرے بس میں نہیں۔ ایک ہارٹ سرجن کا مشہور مقولہ، اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہماری روزی لگا دی ہے، ورنہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اس دل کے اندر کیا کیا فنکشن ہے اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ بس چند چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں، اس پر ہم چیر پھاڑ کر کے اپنی روٹی کما رہے ہیں۔ نہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کو پتہ ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے۔ ایک ایک جانور پر غور کریں، بندہ گن نہیں سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا ہے۔ چڑیا گھر میں جا کر ذرا ایک ایک جانور کو دیکھ کر انسان غور تو کرے، ان کا نظام، پرندے، پھر ان کا نظام، یہ آپ کی فصلیں، نباتات، ایک ایک پودا نرسری پہ جا کے ذرا کھڑے ہو کے دیکھیں، ہر ایک کے پھول الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ۔ یہ اس رب العالمین کی تخلیق ہے۔ اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کئی جگہ پہ ان چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے۔
اسلام اینڈ یونیورس، اسلام اور کائنات، اس آرٹیکل کو پڑھنا چاہیے، ہمیں تعارف ہو کہ اللہ کون ہے۔ جب تک کسی بھی باس کا، کسی افسر کا، اس کی پاورز، اس کے اختیارات، اس کی طاقتیں اور اس کے مزاج، اس کا تعارف نہ ہو، اس وقت تک بندہ اس کا صحیح معنوں میں فرما بردار نہیں بنتا ہے۔ جب اس کی طاقت کا پتہ ہو کہ اس کے پاس یہ اختیارات ہیں، اس کا مزاج یہ ہے، تو پھر آسانی سے اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی افسروں اور ان سیٹھوں کے حوالے سے مثال دی جاتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج ہم اللہ سے بھی غافل ہیں، اللہ کا بھی تعارف نہیں ہے ہمیں، اللہ کو بھی ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ لہذا افلا یتدبرون القرآن کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے کہ ذرا غور کریں، آپ کو تعارف ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ اپنی قدرت کے چند کرشمے بیان فرمائے، اور آخر میں کہا لآیات لقوم یعقلون، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو لمبے چوڑے لیکچر اور خطبے سننے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جائیں، صرف میری اس کائنات کو غور سے دیکھیں، ایک ایک چیز اس کو تعارف کروا رہی ہے کہ اللہ کون ہے۔ لیکن تعارف حاصل کرنا ضروری ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، صرف تخلیق ہی نہیں کرتا، چیزوں کو بناتا ہی نہیں ہے، ان کو فنا بھی کرتا ہے۔ یوں آنن فانن، ابھی زمین کی ہم بات کر رہے تھے، 2005 کا زلزلہ، کیسے کیسے اندوناک واقعات ہوئے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، زمین میں شگاف پڑا، پھٹی اور یوں بند ہو گئی، سب کے سب یوں اندر۔ اللہ اکبر۔ اور ہم انسان اتنے سنگ دل کہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تباہی دیکھ کر بھی جو نہیں سدھرنا چاہتا تھا، ملبے کے نیچے دبی ہوئی خواتین کی جیلری اتارنے کے لیے ان کا بازو کاٹ رہا تھا۔ ہاں، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ اپنا گھر چھوڑ کر عید بھی انہوں نے وہاں جا کے منائی، ان کی خدمت کرتے ہوئے، متاثرین کی مدد کرتے ہوئے۔ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن فاعتبروا یا اولي الابصار، اس طرح کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا یہ خوش نصیبی ہو گئی کہ بندہ سدھر جائے یہ دیکھ کر۔ انسان بیٹھا ہوا ہے، اچانک فالج کا اٹیک ہوا، جسم کا ایک حصہ شل ہو گیا۔ ابھی چند منٹس پہلے تو اتنی حرکات و سکنات اس میں اور سارے کام کر رہا تھا، آنن فانن کیا ہو گیا؟ ہمیں اپنی اس کمزوری اور بے بسی کا احساس کیوں نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں؟ کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جن لوگوں کو تعارف ہو گیا اللہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی، نام لے کر، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا ہوتا تو عمر فاروق تھا۔ اتنا بڑا آدمی جب نماز پڑھاتے ہوئے
ابو لولو مجوسی نے وار کیا خنجر کا، زہر آلود خنجر، اور زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک شدید تکلیف میں رہے۔ بیٹے عبداللہ ابن عمر نے سر اٹھا کے اپنی گود میں لیا ہوا تھا اور کہنے لگے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ اب وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے باپ کی آخری گھڑیوں میں خدمت کروں، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ گود سے سر نکالیں ابا کا رکھا ہوا ہے۔ دوبارہ کہا بیٹا میں کہہ رہا ہوں میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ اچھا بابا جیسے آپ کا حکم۔ زمین پہ رکھا، اپنا چہرہ زمین کی طرف لے گئے، مٹی لگنے لگی اور الفاظ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تمہارا کیا بنے گا اگر تمہیں اللہ نے معاف نہ کیا۔ پاس جو صحابہ کرام کھڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا آپ کیوں اتنے فکر مند ہیں؟ آپ کو تو رسول اللہ نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، آپ کے لیے جنت پکی ہے، آپ کیوں اتنے؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے سبز باغ نہ دکھاؤ، رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری تو دی تھی، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ بغیر حساب و کتاب کے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر اللہ نے میرا حساب کتاب لے لیا تو اس وقت میرا کیا بنے گا؟ عمر فاروق جیسا بندہ لرز رہا ہے، اور جس پر حملہ ہوا مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے، دیکھیں تو صحیح ساری سعادتیں کٹی، اس کے باوجود اتنی فکر ہے۔ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ دیکھیے شیطان کئی طرح سے بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک اس کا حربہ ہوتا ہے کہ بندے کو نیکیوں سے دور رکھتا ہے، نیکی نہ کرنے دے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات اور لوگوں کی مدد ورغلاتا رہے گا، نہیں کرنے دے گا نیکی۔ دوسرا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیکی بندے نے کی اور اس کے دل میں تکبر اور عجب ڈال دیا کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میرے لیے تو جنت پکی ہے ہو گئی، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جب بندہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میری جنت کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مل کے رہے گی، اور اس پر وہ واقعہ ملتا ہے کہ بندہ قیامت والے دن یہی سوچتے ہوئے مسئلہ ہی نہیں ہے جنت، اس کو پیاس لگے گی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہ بندہ ملا پانی، اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ جی پانی کھا، میں پانی بانٹ نہیں رہا ہوں، فروخت کر رہا ہوں۔ کہا وہ پیسے روپے اور یہ کرنسی وہ تو ساری دنیا میں رہ گئی، میرے پاس تو اس طرح کچھ نہیں ہے، کیسے؟ تو نے کہا پیسہ روپیہ مجھے بھی نہیں چاہیے، نیکی ایک نیکی لوں گا اور پانی کا ایک گلاس دوں گا۔ تو کہنے لگا نیکی بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ نیکی دوں اور پانی کا گلاس؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بڑا مہنگا سودا میں نہیں، رکھو اپنے پاس۔ واپس آ گیا، اب ڈھونڈتا رہا کہیں اور پانی نہیں مل رہا، ایک ہی بندے کے پاس ہے۔ دل میں خیال آیا اتنی ساری نیکیاں رکھی ہیں، ایک نیکی دے دوں، پانی کا گلاس پی لوں۔ حلق خوش ہو رہا ہے، خشک ہو رہا ہے، واپس گیا اس کے پاس، کہا لے لو بھائی ایک نیکی اور پانی کا گلاس دو۔ کہنے لگا جناب یہ آفر اس وقت کے لیے تھی، اب نہیں، اب 10 نیکیاں لوں گا اور ایک گلاس پانی دوں گا۔ آپ واپس چلے گئے تھے، اب پھر اس کے ساتھ تکرار کرتا ہے کہ 10 نیکیاں اور ایک گلاس پانی کا، مہنگا سودا، چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ پھر جب شدت بڑی پیاس کی، تیار ہو گیا کہ 10 نیکیاں دے دوں اور ایک پانی کا گلاس، گیا، اس نے کہا اب 100 نیکیاں لوں گا، پھر واپس آ گیا۔ کرتے کرتے اس کے پاس جائے گا تنگ آ کے،
وہ کہے گا میں تمہاری ساری نیکیاں لوں گا اور پانی کا ایک گلاس دوں گا، اور یہ ایگری کر جائے گا کہ لے لو میری ساری نیکیاں لے لو، جلدی سے پانی کا ایک گلاس دو کہ میری جان نکل رہی ہے۔ اور جو ہی وہ ایگری کرے گا اس کو آواز آئے گی، او مسٹر، تم تو چلے تھے ان نیکیوں پر جنت لینے، اب بتاؤ، ہم نے نہیں خود تم نے ساری نیکیاں پانی کے ایک گلاس پہ دے دی ہیں۔ جنت وہاں تو شہد کی نہر، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، باقی نعمتیں الگ، اس کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ پھر وہ ماتھے پہ ہاتھ مارے گا، افسوس کرے گا کہ یہ میں نے کیا سوچا کہ بہت نیکیاں رکھی ہیں، جنت ملتی رہے گی، میری غلطی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنی نیکیوں پہ اترانے والا نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف تیری رحمت چاہیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی شخص جائے گا اپنی نیکیوں پہ نہیں، اللہ کی مہربانی پہ جائے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے ایون یو، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، اپنے اعمال سے نہیں جاؤں گا۔ تو کبھی اپنے اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اور عاجزی کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر، تیری توفیق کے بغیر میں نہیں کر سکتا تھا، تو نے مجھے توفیق دی، میں مسجد میں آیا، میں نے یہ نماز پڑھی، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری یہ عبادت، میری یہ نماز اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس انداز سے جب ہم نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ یہ تو آخرت بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم